علی خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر قہر ڈھا دیا، وزارت دفاع کی عمارت تباہ کر دی، کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے؟ اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ تھر تھر کانپ رہے ہیں یہودی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا حملہ ہوا ہے جس میں نیتن یاہو کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ جس طرح سے انہوں نے علی خامنہ کے کمپلیکس پر حملہ کیا تھا اور وہاں پر ایک میٹنگ تھی، اسی طرح ان کے اپنے وزارت دفاع کے اندر جو ہے حقایہ میں یہ موجود ہے اور تل ایویو کا علاقہ ہے حقایہ، وہاں پر میزائل لگا اور اس کے بعد سے جو ہے وہاں پر سے خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں، وہ زخمی ہوئے، مارے گئے۔ ان کے ساتھ کون کون تھا، کیونکہ یہ ایک میٹنگ تھی جو ایران پر ہوئے حملے کے بعد اس کے ریئیکشن پر لی جا رہی تھی، اور اس کی انٹیلیجنس اطلاع جو تھی وہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس تھیں، جنہوں نے ٹھیک تاک کر ایسی جگہ پر نشانہ بنایا۔ یہ میٹنگ روم ہے، اگر آپ اس کی تصویر دیکھنا چاہیں تو یہ اس کا کوئی 9th یا 10th فلور ہے جہاں پر یہ میٹنگ ہال ہے، اور اس میٹنگ ہال کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر افراتفری ہے۔ دیکھیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، میں الجزیرہ کی رپورٹ کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ کوئی متاثرہ جگہ کی ویڈیو نہیں بنائے گا، نہ ویڈیو شیئر کرے گا۔ جو تصویر آئی وہ پہلے کی تصویر ہے جو اس سے پہلے آئی، اس کے بعد سے اس کے ارد گرد ایک کارڈن آف موبائل چھین لیے گئے ہیں، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بنکر سے باہر نہ آئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران نے کتنا ہارڈ جو ہے ہٹ کیا ہے، اور تباہ کن حملہ ہٹ کیا ہے، اور ایران نے سرخ پرچم جو ہیں وہ لہرا دیے گئے ہیں، اور سرخ پرچم جو ہیں ان کے مطابق یہ بدلے کی علامت ہے، یعنی جنگ کی علامت ہوتی ہے، اور یہ بدلے کی علامت ہے جو علی خامنہ کی شہادت کے بعد سے پاسداران انقلاب نے لینا شروع کیا ہے۔ اور یہ بدلہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رکے گا نہیں اب، کیونکہ دیکھیں ایران ایک اچھی خاصی فوجی قوت ہے، اور اس قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل سے امریکہ بھی ڈر رہا ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل جو ہیں ان کا روکنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھ لیں آئرن ڈوم پھر کام نہ آیا، اور ان کی سب سے امپورٹنٹ بلڈنگ جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور دفاع، وزارت دفاع تو ویسی بہت امپورٹنٹ جگہ ہوتی ہے، جگہ جہاں پہ سارے آپ کے دفاعی پلاننگ جو ہے وہیں پر ہوتی ہے۔ جس طرح سے ایران پر انہوں نے جہاں حملہ کیا وہ بھی دفاعی کمپلیکس ہی تھا، پاسداران انقلاب کا ہی ہیڈ آفس ہے جس میں سپریم کمانڈر بیٹھا کرتے تھے، اور اب یہ جو ہے بدلہ رکنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایران کے متعلق بہت واضح طور پر بے شمار مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ یہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ان کے لیے شہادت جو ہے وہ زندگی کی علامت۔ آپ سے میں نے جب بھی بات کی ہے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ شہادت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہاں بالکل، کوئی بھی مسلمان نہیں گھبراتا ہے، بلکہ شہادت کو وہ زندگی سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ سب لوگ اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ شہادت ہی اصل میں ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ اب پاسداران انقلاب نے جس کا اعلان کیا تھا کہ وہ بدلہ لیں گے، انہوں نے اس بدلے کا آغاز کر دیا ہے۔ ابھی زمینی اہداف پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نشانہ بنایا جائے گا سمندری اہداف کو، اور یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایران کو شاید انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا امریکہ، یا یہ جنگ جو ہے اب رکنے والی نہیں ہے۔ جو خود امریکہ کے اندر سے آوازیں آ رہی تھی، اس کی فوج کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ ایران کو اس طرح سے ہلکا نہ لیا جائے یا اس طرح سے نہ سمجھا جائے جیسا وینزویلا کو سمجھا گیا تھا، لیکن وہاں پر ایران پر جو امریکن پلاننگ تھی اس کے مطابق ابھی مرینز نے بھی اترنا ہے۔ میں پلاننگ کی بات کر رہا ہوں، اترے ہیں یا نہیں اترے یہ بعد میں بات پتہ چلے گا، لیکن میرے نظر میں جو پلان کیا گیا ہے اس کے مطابق ابھی وہاں پر میرینز کو اترنا ہے، اور اترنے کے بعد انہوں نے مختلف جو ان کے عسکری ہیں، عسکری اہداف ہیں، ان پر قبضہ کرنا ہے، اور اس کے بعد حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں ابھی عوام سے کہا جا رہا ہے کہ باہر نکلیں، یہ بیوقوفی ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ عوام باہر نکلے گی، عوام باہر نہیں نکلے گی، اور یہ بڑی اندوناک خبر ہے۔ کل جس اسکول پہ حملہ ہوا تھا اس میں بڑی خوفناک خبر، اور ڈیتھ ٹول جو ہے وہ 148 پہ چلی گئی ہے بچیوں کی، صرف بچیوں کی ڈیتھ ٹول جو ہے۔ اسکول میں، کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ وہ ظالم اور جابر لوگ ہیں جن کے لیے اسکول، مسجد، مدرسہ، عبادت گاہیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ یہ اپنی عبادت گاہوں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کا الزام جو ہے کسی اور پر ڈال سکتے ہیں۔ 9/11 کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان بلڈنگز پر جو جہاز گرا تھا وہ کسی جہادی تنظیم کا جہاز نہیں تھا، انہی یہودیوں کا جہاز تھا، سب یہ خود ملوث تھے۔ سارے یہودی اس دن اس 2 بلڈنگز میں جو کہ وہاں پر یہودی کام کرتے تھے وہ نہیں تھے۔ اب آپ مجھے اندازہ کریں کہ یہ مجھے یہ لگتا ایسا ہے
کہ جو عرب ممالک پر بھی میزائل گر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں. مجھے اگر لگتا ہے یہ عراق خود ہی عراق کی میزائل فائر آخری کر رہے ہیں. سرحدوں سے اگر فائر کیے جائیں تو وہ ایران اور عراق کے درمیان میں سے کوئی علاقہ اگر آپ اس کو مانیٹر بھی کرنا چاہیں، اول تو کسی کے پاس، ہمارے کسی خلیجی ملک کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی مانیٹر بھی کر سکے کہ یہ میزائل کہاں سے فائر نہ ان کے پاس سیٹلائٹ ہے، نہ ان کے پاس اپنے جہاز ہیں، نہ ان کے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کا اختیار ہے. وہ جو وہاں پر اڈے ہیں ان پر مکمل طور پر امریکی اور وہاں پر غیر امریکی داخل نہیں ہو سکتا. یعنی علاقہ عرب کا ہے لیکن اس میں عربی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ جو میزائل دبئی کی بلڈنگ پر لگا ہے یہ ایران سے آیا ہے تو ان کے پاس متحدہ عرب امارات کے پاس کیا کوئی ہے، کوئی اس طرح کی مانیٹر نہیں ہے. اس وہ تو صرف اس اطلاع پر جو انہیں امریکن کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے دیا جائے گا اس پر رلائی کرنے کے وہ ہوں گے، اسی پر رلائی کریں گے اور اس سے پر اعتماد کریں گے. یہ بڑی نازک صورتحال ہے. دیکھیں پاسداران انقلاب بدلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تیزی کے ساتھ جو ہے اپنے اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. اور یہ جنگ مجھے وسیع تر، جو کہ میں پہلے بھی خدشے کا اظہار کرتا تھا کہ یہ جنگ اگر ہوگی تو یہ پھر رکے گی نہیں. اور علی خامنہ ای شہید نے اسی پر کہا تھا کہ یہ پھر مڈل ایسٹ کے تمام ممالک میں جائے گی. اور عامر بھائی ایک بڑی اہم بات کہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے باوجود ایرانی فوج کا مورال ڈاؤن نہیں ہوا. لیکن ان کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا، وہ انہوں نے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ایسی سٹیپ اور سیری بنائی ہوئی ہے جس میں ان کا ایک کے بعد ایک جو بندہ ہے وہ آتا جائے گا. دیکھیں جب آپ کے سامنے ہی کربلا کا مثال ہو، یعنی آپ آئیڈیلائز ہی کربلا کو کر رہے ہوں، تو پھر ایک کے بعد ایک کی شہادت کو وہ زندگی سمجھا جاتا ہے جو لفانی ہے اور جس میں جو ہے اللہ اور روح القدس جو ہیں وہ باہیں پھیلائے اپنے شہداء کی جو ہے استقبال کیا کرتے ہیں. یہ وہ استقبال کی ہی جو تگودو ہے یہ اسلامی انقلاب کا پیش خدمت تھی. اور امام خمینی کا نے جو اسلامی انقلاب لائے تھے اس کو علی خامنہ نے اس نہج تک پہنچایا کہ آج امریکہ جو ہے اس کا مقابلہ ڈٹ کر پاسداران انقلاب کر رہے ہیں اور آج امریکہ کو اور اسرائیل کو ناکو چنے چبوائیں گے. یہ آپ ذرا سا تحمل کا مظاہرہ کریں. ایران نے پلٹ کر ابھی جواب دیا ہے اسرائیل کو، امریکہ کا جواب دینا ابھی باقی ہے. اور امریکہ کو جب جواب دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چیخیں ہی سنیں گے کہ یہ جو کہتے تھے وہ کہ ایران پر ہمارا قبضہ ہوگا اور لوگ نکلیں گے باہر. کوئی ایک شخص بھی ایرانی موجودہ گورنمنٹ کے، میری بالکل پیش گوئی کے مطابق کوئی ایک شخص بھی ایران کے اس موجودہ رجیم کے خلاف باہر نہیں آیا. نیتن یاہو نے کل اس حملے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو حائفہ میں ہوا ہے، اس سے پہلے جو حائفہ میں ہوا ہے اس سے پہلے اس نے اپیل کی کہ لوگ باہر نکلیں. وہ رضا شاہ پہلی باہر بیٹھا امریکہ میں، اس نے لوگوں سے کہا باہر نکلیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ باہر نکلیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی امریکہ کے حق میں اور ایران کی موجودہ قیادت کے خلاف باہر نہیں نکلا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ عزم اور وہ حوصلہ جس کو شاید توڑا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. عدیل احمد اور عامر رضا کو فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.